تمام چیزیں جو خاص طور پر حسین حقانی کی 3 تاریخ کو نواز شریف کے ساتھ میٹنگ، اس سے پہلے عوریہ مقبول جان کے کالم، انصار عباسی کے کالم اور خواجہ آصف نے جو باتیں کی، اور رات خاص طور پر جو شہباز شریف نے گفتگو کی ہے اور ارشد شریف نے باقاعدہ ساری ملاقاتیں دکھا دی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں جو ملاقاتیں ہوئیں، سندھ ہاؤس میں جو لوگوں کو رکھا گیا، اور اس کی تاریخی طور پر یہ بات بنائی ہے کہ جو میمو گیٹ کا مرکزی کردار تھا حسین حقانی، اس میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں رول موجود ہے. تو بجائے حکومت وقت اس کی انکوائری کرنے کے لیے یا بغاوت یا سیڈیشن کے مقدمہ درج کرنے کے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میمو گیٹ کے اسکینڈل کی طرز پر سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن یا اپنا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے اور اس کے حقائق قوم کے ساتھ لائے. جو کوئی بھی حقائق ہیں، ابھی تک تو یہ باتیں ساری واضح طور پر آ گئی ہیں، اور یہ تحریک عدم اعتماد موٹیویٹڈ ہے. اس کے پیچھے ایک سازش ہے کہ جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ دن منتخب کیے گئے کردار سامنے آ جائیں گے آپ لوگوں کے سامنے. یہ اب ساری بات بجائے کوئی حکومت کہے. آج اگر حکومت کوئی کرتی ہے، یعنی میں نے حکومت سے بھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس معاملے میں بالکل نہیں آنا چاہتے. اگر حکومت بھی آئے تو کل الزام آ جائے گا کہ حکومت اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھا رہی ہے. ان سارے معاملے کو اسی طرز کے اوپر جو میمو گیٹ کا معاملہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک خاص بات کی ہے جو کل تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے، اس پر کارروائی روکی جائے اور یہ تحقیقات مکمل کی جائے. اسپیکر اپنے اختیار استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کی بنیاد میں بتاتا چلوں، ہسپا بل کے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہسپا بل کا اوپینین کے لیے معاملہ آیا تو اس پر عمل درآمد روکا. اس پر دوہری شہریت کے حوالے سے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے حکم امتناع موجود ہے. معاملہ اب یہ سپریم کورٹ کے سامنے آج پیش کر دیا. اظہر صدیق صاحب، یہ لیٹر 7 مارچ سے حکومت کے پاس ہے اور اس سازش کا علم انہیں 1 ماہ تقریباً ہو گیا اس وقت سے تھا. اب تک انہوں نے ملکی سلامتی کے لیے حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. تو کیا حکومت کے خلاف بھی کوئی درخواست یا کارروائی بنتی ہے؟ دیکھیں، وفاقی حکومت کو یہاں فریق بنایا، میں نے پہلے بتا دوں، وفاقی حکومت کو یہاں فریق بنایا گیا ہے. تحریک انصاف بھی فریق ہے، سیاسی جماعتیں بھی فریق ہیں اس کے اندر. ان تمام لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے. جو کوئی بھی ہے، جو بھی اس میں قصوروار ہے. لیکن جہاں تک بات ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل نے آپ لوگوں کے سامنے بات کہہ دی ہے، بڑے کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور اس کے اندر ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں. سارے ادارے میرا خیال ہے اپنے طور پر تحقیقات اس معاملے کی دیکھ رہے ہیں. آپ نے یہ پٹیشن بطور شہری دائر کی ہے؟ میں وکیل کے طور پر، میں اور انور منصور صاحب بطور وکیل کے ہیں. نعیم الحسن ایڈوکیٹ کی طرف سے یہ درخواست دائر کی ہے. آئین کے آرٹیکل 184(3) کے 184(3) کے تحت کی ہے. تھینک یو. ناظرین، یہ تھے اظہر صدیق ایڈوکیٹ جنہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے آج سپریم کورٹ میں، اور اس میں یہ صدا کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی روکی جائے اور لیٹر گیٹ کی تحقیقات میمو گیٹ اسکینڈل کے طور پر کی جائے. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اظہر صدیق صاحب، کیا یہ عدالت جو ہے پارلیمنٹ کی جاری کارروائی میں مداخلت کر سکتی ہے؟ جیسا کہ ابھی ریفرنس کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب اسپیکر نے یہ اجلاس لیٹ بلایا اور یہ اعتراض اپوزیشن کی جانب سے اٹھایا گیا تو کورٹ نے کہا کہ جو اسپیکر کی ثوابدید ہے یا اختیار ہے اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہسپا بل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اوپینین کے معاملہ آیا تھا تو اس پر عمل درآمد کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے حکم امتناعی دے دیا گیا. دوہری شہریت کے حوالے سے جو پارلیمنٹیرین تھا ان کے حوالے سے حکم امتناع موجود ہے. بات صرف اتنی سی کر رہے ہیں، یہ کوئی تحریک اعتماد آج نہیں تو کل، یہ کوئی یعنی پابندی نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے آج نہیں ہے کل آ جائے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی درخواست ہے اس کا تحریک عدم اعتماد سے تعلق نہیں، یہ حکومت ختم ہونے کے بعد بھی یہ ویلڈ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. حقیقتاً اس کا کنسرن اس بات سے ہے، جو بھی اس کی تحقیقات ہے، جو لوگ بھی قصوروار ہے اس بارے میں وہ سامنے آنے چاہیے، چاہے وہ حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہیں یا حکومت سے باہر لوگ بیٹھے ہیں. جس کا بھی تعلق ہے وہ سارے، جس طرح میمو گیٹ کی اسکینڈل کی تحقیقات ہوئی اسی طرز پر اس کی تحقیقات کی. لیکن میمو گیٹ کی اسکینڈل کی تحقیقات تو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی تھی. دیکھیں اس میں باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کمیشن بنا تھا، کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، اس کے بعد سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ حسین حقانی یہاں سے اس ملک سے نکل کے چلے گئے، لیکن وہ آپ کے پاس تحقیقات وہ آ چکی ہیں. تو وہ حسین حقانی کی انوالومنٹ ابھی آپ نے ذکر کیا، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر حسین حقانی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے وہاں گیا تھا
آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کالا کوٹ پہن کے وہاں گیا تھا. اب بھی اگر دیکھا جائے 3 مارچ کو حسین حقانی کی لنڈن میں میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد 7 تاریخ کو یہ غالباً یہ لیٹر جنریٹ ہوا ہے, اور 8 تاریخ کو پاکستان میں تحریک عدم اعتماد ہے. اچھا, حسین حقانی صاحب پہلے بھی جو ہے وہ عدالت سے اجازت لے کر باہر گئے تھے, اور اس وعدے کے ساتھ کہ جب انہیں بلایا جائے گا تو وہ واپس آئیں گے, تو کیا ہم انہیں مفرور کہہ سکتے ہیں؟ جی اب دیکھیں نا, آپ کے سامنے موجود ہے کہ ان کو عدالت نے بار بار بلایا ہے, بار بار یہ پٹیشن لگی ہے, لیکن اگر وہ پاکستانی قانون کے تحت آج بھی دیکھا جائے وہ تابع ہیں پاکستانی قوانین کے تحت, اور اجازت لے کر گئے ہیں, انہیں آنا چاہیے واپس اور پاکستانی عدالت کو فیس کرنا چاہیے. اچھا, ایک پروگرام یہ بھی چل رہا ہے, مطلب افواہوں کا موسم ہے اور کچھ باتیں درست بھی بیچ میں آ جاتی ہیں کہ شاید حکومت ان کو آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کے چکر میں, آرٹیکل 6 کے مقدمے کے تحت گرفتار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں راشد حبیب صاحب دیکھیں کچھ منسٹرز کا یہ کہنا تھا, میں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ یہ سبورشن نہیں ہے, نہ ایبروگیشن ہے آئین کی, یہ بنیادی طور پر سیڈیشن یا بغاوت 124A کے تحت آتا ہے, اسی بغاوت, اور میں نے اس میں ذکر کیا ہے 124 کی وضاحت کریں. 124A بنیادی طور پر بغاوت ہے, کسی چلتی ہوئی حکومت کے خلاف جو آپ اس طرح کا کام کریں تو وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, اور یہی پٹیشن کے اندر 124A کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی جو بھی اور کرنی وفاقی حکومت نے ہے, وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے, FIA انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, تو یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے اس لیے ہے جس کسی کے ادارے نے بھی تحقیقات کرنی ہے, اس کی تحقیقات ایک دفعہ ضرور ہوں. آپ نے بھی یہ نقطہ شامل کیا ہے کہ یہ 124 کے تحت؟ جی بالکل, یہ آج بھی آرٹیکل 6 بالکل نہیں لگتا, جو بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس میں اگر آ سکتا ہے تو 124 سیڈیشن اٹریکٹ ہو سکتی ہے. اور اسپیکر کے خلاف جو اپوزیشن نے یہ شور مچایا ہوا تھا کہ اجلاس نہیں بلا رہے تو آرٹیکل 6 لگے گا, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھیے میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. دیکھیے جہاں تک آرٹیکل 54 ہے وہ ڈائریکٹری نیچر ہے, وہ مینڈیٹری نہیں ہے, یا تو ہونا اس کے کانسیکوینس نہیں ہو کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اجلاس آٹومیٹکلی ہو جائے گا. پھر آرٹیکل 254 کے تحت اختیار ہے کہ اگر ٹائم لمٹ ہو تو ٹائم لمٹ کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے, تو اسپیکر کا وہ بالکل اقتدار, میں انلیگیلٹی تو کہہ سکتا ہوں, لیکن میں اس کو کہ آئین توڑا ہے وہ نہیں بنتا ہے. اچھا سر, صدیق صاحب, کل جو اجلاس بلایا گیا ہے اس کا واحد ایجنڈا ووٹنگ ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ کل اسپیکر کسی وجہ سے ووٹنگ ڈیلے کر دیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا اس سارے معاملے میں, یہ تو یاد رکھیے گا لاسٹ ڈیٹ کے اوپر اس پہ ڈسکشن نہیں ہو سکی ہے. اصولی طور پر تو جو پارلیمانی کارروائی ہے اس پہ ڈسکشن ہونی ہے, ڈسکشن ہونے کے بعد ووٹنگ ہونی ہے, اور اسپیکر کے پاس اختیارات دیکھیں لامحدود اختیارات ہیں, وہ رولنگ کر سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے فیصلہ یوسف رضا گیلانی کا آ چکا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ابھی تک اس پہ بحث نہیں ہوئی ہے, لیکن بحث کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ PTI اس تحریک کی کارروائی میں شامل نہیں ہونا چاہتی اور وہ پارلیمنٹ میں آتی نہیں ہے, جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ انہیں وزیر اعظم کے خلاف کچھ کہنا نہیں ہے, انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں رہی, آپ کاؤنٹنگ کروائیں. دیکھتے ہیں کل کیا صورتحال ہوتی ہے, کیا فوری کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے یا کوئی تکنیکی نقطہ سامنے بیچ میں لا کر اس کارروائی کو مزید ملتوی کیا جاتا ہے. ناظرین, جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے اظہر صدیق صاحب اور راشد حبیب کو. روشن پاکستان نیوز سے اللہ حافظ.